فیصل میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, سیاست میں اس طرح تو آپ اس طرح ایکٹیو نہیں ہیں لیکن آپ آبزرو تو کرتے ہیں, دو دھرے ہیں, لیکن میں ایک عام جو ہے وہ ایک لائر کی بات کروں گا. خالد نے اپنی بات کی, اچھی بات ہے, وہ گنوا رہے تھے, اور اسی طرح سے ہونا چاہیے کہ جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے وہ کام کرے, پروفیشنل گروپ کام کرے. عام جو لائر ہے اس کی سمجھتے ہیں حالت زار جو ہے کیا وہ بدل رہی ہے؟ کیا یہ لیڈر جو ہیں ہمارے, جو ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں, جو ہمارا ووٹ لیتے ہیں, جو پوری جو ہے وہ کمپین کرتے ہیں, اس کے اندر عام وکیل وہیں پہ کھڑا ہے یا اس کی کوئی بہتری جو ہے اس کے اندر کوئی اضافہ ہوتا ہے؟ جی اسد, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں اسد, یہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے نا, یہ اس کا ایک بالکل مختصر جواب نہیں ہو سکتا. یہ اس کا جواب جو ہے کافی تفصیلی ہے, مگر کیونکہ پروگرام کا آپ کا وقت ہے, ہم اس کو بہت تفصیل میں نہیں جا سکتے. جی جی. وکیل جو پروفیشن ہے نا ہمارا قانون کا, یہ خود مختاری اس طرح کی مانگتا ہے کہ آپ کو خود ہی اپنے حالات چینج کرنے پڑتے ہیں. نہ پاکستان بار کونسل آپ کے حالات چینج کرے گی, نہ پنجاب بار کونسل, نہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن وہ حالات آپ کی چینج کرے گی. مگر یہ ضرور ہے کہ الیکشن کی حد تک یہ ایک موومنٹ ہے, دیر از اے چینج. اب چینج آ رہا ہے کیونکہ ہم اگر لاہور بار ایسوسیشن کا الیکشن دیکھیں, اس کے اندر بھی جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ کون سے کینڈیڈیٹ ایز اے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے. تو یہ چینج جو ہے وکلا کے اندر ہے. اب یہ چینج جو ہے ریزنٹمنٹ کی وجہ سے ہے یا کس وجہ سے ہے, یہ دیکھنے والی بات ہے, غور طلب بات ہے. یہ کیا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ چینج ہے یا یہ ان پولیٹیکلی موٹیویٹڈ چینج ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ دوسرے جو ایفلیٹڈ وکیل ہیں جن کا تعلق دوسری جماعتوں سے ہے یا دوسرے ذہن کے ہیں, ان کو بھی موقع دینا چاہیے, وہ بھی آئیں, وہ بھی امپاور ہوں, وہ بھی طاقتور ہوں, وہ بھی ان کو بھی خدمت کرنے کا موقع ملے. میں سارے اس معاملے کو, کیونکہ میں الیکشن جو ہے 1999 سے آبزرو کر رہا ہوں, تو اور بے شک میں خود میں نے تو ایک لائبریری سیکرٹری کا بھی الیکشن نہیں لڑا, بٹ میں اس کو سمجھتا ہوں معاملے کو. فیصل میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا, مجھے یہاں پہ ناظرین ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, رائٹ آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے چھوڑا تھا. میں فیصل آپ کی طرف آؤں گا. آپ فرما رہے تھے کہ جو وکلا کی سیاست ہے اور جو الیکشن کل ہونے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹی کا انٹروینشن ہے وہاں سے پلیز کنٹینیو کیجیے. جی سر, وہ پولیٹیکل میں جو ہے نا بیسیکلی پولیٹیکل پارٹی کا جو ایک ٹلٹ ہے وکلا کا, ایک ریزنٹمنٹ ہے. اب ریزنٹمنٹ جو ہے وہ ایک جو 26 امینڈمنٹ کی جو اوپر آبجیکشنز فیصل, مجھے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ میں چیمہ صاحب کو بھی انٹروڈیوس کروا دوں. ناظرین, آج اسٹوڈیو کے اندر ہمیں جوائن کیا ہے دل نواز چیمہ صاحب نے. آپ پہلے بھی ان کو میرے پروگرام میں دیکھ چکے ہیں. ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں اور اچھا آرگیو کرنا جانتے ہیں, محنتی وکیل کے طور پر جو ہے وہ جانے جاتے ہیں. میں پروگرام میں ان کو بھی خوش آمدید کہوں گا, اور فیصل میں آپ کی طرف دوبارہ ہوں گا. جی, تو میں صرف اپنی بات کو اس طرح کنکلوڈ کروں گا سر کہ یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سیاسی طور پہ رجحان ہے, مگر وکلا کے اندر ایک ریزنٹمنٹ ہے. ٹھیک. اب وکلا کو لیڈرشپ کو چاہیے کہ اگر یہ ریزنٹمنٹ ہے تو اس کو دیکھے کہ کیا جو الیکشن کا رزلٹ آنا ہے وہ تو رزلٹ آنے ہی آنا ہے, جس نے جیتنا ہے اس نے جیتنا ہے. بٹ یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وکلا کا اگر پولیٹیکلی رجحان ہو رہا ہے اگر ایک پارٹی کی طرف تو کیوں ہو رہا ہے, اور اگر رجحان نہیں ہے تو پھر لیڈرشپ کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. الیکشن تو ہر سال ہوتے ہیں, الیکشن ہر سال ہوتے ہیں. پوائنٹ آ گیا. میں دل نواز چیمہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ابھی الیکشن کا ہے جو اس کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. میرا سوال بنیادی یہ ہے کہ عام دیکھیں دونوں پروفیشنل دونوں گروپ جو ہیں ان کا کہیں نہ کہیں کنٹریبیوشن ہے. ابھی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ گروپ کا ہمیں زیادہ نظر آ رہا ہے. کچھ ترامیم کی ہیں, اس کے اندر پازیٹیوٹی ہے, آنریبل ججز آ گئے ہیں, اس کے اندر کام بہتر ہو رہا ہے, اور پروفیشنل لوگ آئے ہیں جو آنریبل ججز بھی ہیں. ٹھیک ہے, آپ مین میں ایک نکال سکتے ہیں, بٹ مور اور لیس اچھے لوگ آئے ہیں جن کو آپ اپریشیٹ کرنا چاہیے. اسی طرح سے جو ہمارا پروفیشنل گروپ ہے ان کا ایک ماضی ہے, انہوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا. سوال میرا یہ ہے کہ ابھی جو پولیٹیکل پارٹیز کا ایک رجحان آ گیا ہے کہ وکلا کی سیاست کے اندر وہ اپنی اہمیت چاہتے ہیں, یا اگر مجھے تھوڑے بلنٹ الفاظ میں کہنے دیجئے کہ وہ وکلا کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رجحان ٹھیک ہے یا یہ نہیں ہے, سر مت ہے؟ نہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ بس میں نے بالکل آپ صحیح وہ اس پہ آگے میرا کامنٹ جو میں کرنا چاہتا ہوں اس کا دائرہ بھی یہ ہے, کیونکہ سیاست ہماری تو وکلا کی بہت ایک براڈ ڈسکشن ہو سکتی ہے. میرے نزدیک جو چیز بدقسمتی سے جو ہوا ہے وہ یہی ہو گیا ہے کہ ہماری جو لائرز کی پولیٹکس ہے وہ جو نیشنل پولیٹکس ہے اس کی لائنز پہ جو ہے آپ کو تقسیم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو وہ گروپس جو ہیں اسی طرح الائن ہو گئے ہیں جیسے نیشنل پولیٹکس میں ہے.
اب کسی حد تک جو کہنے والے ہیں وہ کہیں گے اور وہ کسی حد تک بات ٹھیک بھی ہے کہ یہ ایک irresistible pull ہے کہ یہ تو مطلب بہت مشکل ہے کہ یہ نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے اس کا عمل دخل، اس کا جو انوالومنٹ، اگر آپ پولیٹکس میں کسی بھی سطح پہ انوالوڈ ہیں تو ہو نہیں سکتا ہے کہ نیشنل پولیٹکس سے آپ درگزر کریں اور آنکھوں پہ آپ پردہ ڈالیں. وہ بھی بات ایک حد تک درست ہو سکتی ہے، لیکن اس کی جو ایک حد تک میں سمجھتا ہوں خوبصورتی تھی یا جو اس کے اندر ایک ہم سمجھتے تھے جو ایک آئیڈیل سناریو ہے وہ تو یہی ہے کہ لائرز کی فرٹرنٹی کی یہ پولیٹکس اس طرح کی تو پولیٹکس خیر ہونی بھی نہیں چاہیے. یہ تو فرٹرنٹی کے ریپرزینٹیوز ہیں، ان کا کنسرن جو ہے وہ پیورلی ہے پروفیشنل لائرز کے ساتھ کہ ان کی دیکھ بھال کس طرح کی جائے، ان کے معاملات کو ایڈریس کس طرح کیا جائے. یہ اس کا دائرہ جو ہے پورا یہ ہے. اور پھر اس کی جو ریگولیٹری ادارے ہیں جیسے بار کاؤنسلز ہیں، میں سمجھتا ہوں عام ناظرین کے لیے ان کے اندر تقسیم وہ فرق کرنا مشکل ہوگا. بار ایسوسیشن کا رول ایک فرق ہے، جو کاؤنسلز ہوتے ہیں وہ ریگولیٹری باڈیز ہوتی ہیں، ان کی ڈیفرنٹ ہے، خیر اس کی تفصیل میں اس وقت تو نہیں ہم جائیں گے. لیکن ان ساری باڈیز کا جو اصل بنیادی پرپس ہے وہ یہ ہے کہ فرٹرنٹی کے معاملات کو دیکھا جائے، اس کے اندر بہتری لائی جائے اور وکلاء کے جو مسائل ہیں ان کا حل نکالا جائے. اصل پرپس یہ ہے. اور اس میں ایک دوستانہ ماحول ہونا چاہیے، اس میں پروفیشنل کرٹسی ہونی چاہیے، اس میں ایک دوسرے کا لحاظ ہونا چاہیے. ویسے وہ چیز کافی حد تک ہے، ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہمارے لائرز کے درمیان کو بہت زیادہ وہ بدمزگی نظر آتی ہے، ایسی بھی بات نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے، اس کا وہ ٹھیک رہتا ہے معاملہ. لیکن جس قدر ہم جو ہماری جو قومی سیاست ہے اس کا جو عمل دخل ہے اور جو نیشنل پولیٹکس کی جو پارٹیز ہیں اس کا عمل دخل اب زیادہ ہو گیا ہے، تو ہماری جو وکلا کی پولیٹکس ہے وہ بھی اب اس کے اندر وہی رنگ آ گیا، وہی رنگ لا رہی ہے. ناظرین جو بھی ہو، کچھ بھی اگر آپ کے اندر انکلوڈ ہوتا ہے یا ایکسکلوڈ ہوتا ہے سیاست کے اندر، اس کا پازیٹیو امپیکٹ آنا چاہیے. اور وکلا کی جو ویلفیئر ہے اس کو میرا خیال ہے کہ ہمارے دونوں گروپ جو ہے وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں. کوئی ابھی نمبر لے جاتا ہے، کوئی کبھی دوسرا گروپ نمبر لے جاتا ہے، لیکن اس کو آپ جو ہے پرائرٹی پہ رکھنا چاہیے تاکہ عام وکیل جو ہے اس کے مسائل کے اندر کمی آ سکے. کیونکہ عام وکیل جو ہے وہ معاشرے کے اندر ٹھیک ہے ایک پرائیویٹ بزنس ہے، لیکن ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کنٹریبیوٹ بھی بہت کر رہا ہوتا ہے. تو اس امید کے ساتھ کہ یہ معاملہ آگے چلے گا، دوسرے موضوع کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں گے کہ جناب 5 آنریبل ججز جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہے، انہوں نے اب جو معاملہ ہے اپنی سینیورٹی کو لے کر اس کو آنریبل سپریم کورٹ کے سامنے چیلنج کر دیا ہے اور اس کے اندر ایک حکم امتناعی کی درخواست بھی آ چکی ہے. خالد نواز صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا. اب ایک سینیورٹی تو ڈسٹرب ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آئین کے اندر آرٹیکل 200 تھا، وہ پرمٹ بھی کر رہا تھا، پریزیڈنٹ کر سکتے تھے ود دا کنسلٹیشن آف چیف جسٹس، وہ بات اپنی جگہ پہ. لیکن اس چیز کو کوئی مقدم رکھنا چاہیے تھا کہ آنریبل ججز بھی اپنی پروموشنز، اپنی سینیورٹی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو رائٹ تو ان کا ہے. گزارش بٹ صاحب پتہ کیا ہے، جوڈیشری ایک وہ ادارہ ہے کہ جس کو اپنی ذات کو سائڈ پہ رکھ کے نا تو عام جو پبلک جو ریلیف سیکرز ہوتے ہیں، جن کے مسائل ہوتے ہیں، ان کو انصاف فراہم کرنا ایک پرائم کنسرن ہے، ایک جج کا، ایک ججوں کے سیٹ کا. اب اگر یہی لوگ اپنی جو اس قسم کی شکایات یا تکالیف لے کے آگے آ جائیں گے تو یہ کیا انصاف دیں گے؟ لیکن وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی تو انصاف ہے، یہ بھی تو ایک آرگومنٹ ہے. دیکھیں بات پتہ ہے کیا ہے، جج ہیں اور کیا ان کو انصاف چاہیے؟ لوگوں کی زندگی، جائیداد، پراپرٹی، ہر چیز کے وہ مالک مختار بن کے بیٹھے ہیں. اگر وہ وہاں پہ فیصلے نہ کریں اور اپنے جھگڑے لے کے کہیں پہ چلے جائیں گے تو انہوں نے کیا کرنے، چھوڑیں وہ سیٹیں. ان کی تو وکالتیں بھی بڑی بڑی اچھی ہیں. کے اندر بھی اگر کسی گورنمنٹ کو کہہ لیں کہ اگر ان کو ضرورت پڑتی ہے تو ہائی کورٹ کے اندر بھی وہ چینج کر دیں گے. تو پھر دیکھیں بات پتہ ہے کیا جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے، جو 3 ججز آئے ہیں وہ کسی ایک صوبے سے آئے ہیں یا کسی مختلف، سب پاکستان کے جتنے بھی کارنرز ہیں انہی سے آئے ہیں نا، ٹھیک ہے جی. اب ان کو اگر وہاں پہ انگیج کیا گیا ہے تو کیا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو انووک کر کے نہیں کیا گیا؟ ٹھیک ہے، آرٹیکل 200 ہے، تو پھر کس چیز کی ضد ہے؟ لیکن جو ڈسٹربنس ہوئی ہے اس کو بھی تو کہیں نہ کہیں ایڈریس کرنا ہے. پوائنٹ آ گیا. میں جو ہے وہ چلتا ہوں جو ہے فیصل کی طرف. فیصل، آپ نے آرگومنٹ سنی خالد کے بعد، ٹھیک کہہ رہے ہیں آئین آرٹیکل 200 موجود ہے، پریزیڈنٹ کا رائٹ ہے، آرٹیکل کے اندر اگر گنجائش ہے تو وہ بنایا گیا جب تو اس کو کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہوگا. کیا آپ سمجھتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ اب جو آنریبل ججز ہیں 5 وہ ایک بے سود کوشش کر رہے ہیں، نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں میں خالد
جو گھمن صاحب کی جو ہے نا میں اس سے ایگری کرتا ہوں. میں نے پچھلے سے پچھلے پروگرام کے اندر بھی آپ کے بات کی تھی کہ ججز کا کام ہے جسٹس کو ڈسپینس کرنا. اگر وہ اس طرح کے دوسرے ایشوز کے اندر انوالو ہوں گے تو وہ پھر جو عوام کی لٹیگیشن ہے, عوام کے جو کیسز پینڈنگ ہیں, جو ان کو پریشانی ہوتی ہے, وہ طول لے جائے گی. آرٹیکل 200 کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو آرٹیکل 200 کے تحت جو ہے صدر پاکستان کے پاس اختیار حاصل ہے. یہ 5 معزز ججز جو ہیں, وہ 5 معزز ججز جو ہیں, انہوں نے آنریبل سپریم کورٹ میں وہ لے کے گئے ہیں پٹیشن اپنی, وہ اپنا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ایکسرسائز کر رہے ہیں. مگر اس سے میں نہیں سمجھتا کہ وہ ان کو, کیونکہ 2008 میں اگر آپ دیکھیں تو 2008 میں بھی سردار محمد اسلم صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھیجا گیا تھا, پھر ایم بلال خان صاحب کو بھیجا گیا تھا, اس کے بعد 2009 میں 2010 میں جو ریکانسٹیٹیوٹ کر کے تو ہمارے حمید الرحمان صاحب کے صاحبزادے وہ چیف جسٹس آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے ان کو تعینات کیا گیا تھا. تو یہ ایگزامپلس پہلے بھی ہیں. اب دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ کیوں پٹیشن دائر کی گئی ہے, اور یہ جو آنریبل سٹنگ ججز ہیں آف دی آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ, ان کو کیا گریوینس ہے, اور کیا ان کی گریوینس جو ہے ایز اے اسٹوڈنٹس آف لا اور ایز اے لائرز ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی جسٹیفائڈ ہے یا ان کی جو ہے جائز ہے.